السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی النبی المصطفى المختار، وعلى آلہ وصحابتہ الابرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کر دیکھو حیات صحابہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، دین پہنچایا صحابہ نے، دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے ہو۔ دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، اذان پہنچانے والے صحابہ ہیں، ارے قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کر دیکھو حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلونڈی کی سرزمین پر اللہ نے مجھے پہلی دفعہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھ پہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کے بعد والدین کی دعاؤں کا، ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا یہ ذریعہ ہے، اور اس کے بعد اساتذہ کرام کی محبتوں محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد علماء کرام سے دعائیں کروانے کا یہ آج اللہ رب العزت نے صلہ عنایت فرمایا ہے۔ اور میں آج تلونڈی کی سرزمین پر گفتگو کرنے کے لیے تو نہیں، بلکہ اپنے استاد محترم، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث، استاد محترم الشیخ اکرم مدنی حافظہ اللہ تعالی وسلم، ان کی موجودگی میں پہلے بھی کئی اسباق کئی سبق رکھ چکا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر موقع عنایت کیا ہے، اور ہماری جماعت کے ہیرے حضرت مولانا محمد صادق رحمانی حافظہ اللہ تعالی، اللہ نے مجھے بھی ان کی موجودگی میں پہلی دفعہ گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان اساتذہ کرام کو، ان علماء کرام کو، میرے والدین کو لمبی عمر عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، صدیق لکھتا ہوں تو
صداقت لکھا جاتا ہے، فاروق لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، ذوالنورین لکھتا ہوں تو سخاوت لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو حیدر کرار لکھا جاتا ہے، میرے ضمیر سے واقف ہے میرا قلم، شیعہ لکھتا ہوں تو لعین لکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آج ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ زبور میں 7 مرتبہ، انجیل میں 11 مرتبہ، تورات میں 13 مرتبہ، قرآن مجید فرقان حمید میں 750 مرتبہ ہوا۔ کون یاران نبی، کونین کے تاجدار کی وہ تربیت یافتہ ہستیاں کہ جن کے سینوں پر انوار نبوت براہ راست پڑے، جنہوں نے آغوش نبوت میں تربیت پانے کا اعزاز حاصل کیا، جو بستان رسالت سے جہاں بانیوں جہاں آرائی کی مسند پر فائز ہوئے، جو ایمان کامل، یقین محکم اور امن فہم کا حسین مرقع تھے، جو جرأت و شجاعت اور محبت و مودت کا دل آویز پیکر تھے، جن کا گزر جہاں سے بھی ہوا اپنی یادوں کے خوشگوار اثرات چھوڑتے چلے گئے، ظالم کا پنجہ توڑتے چلے گئے، محبت کا رشتہ جوڑتے چلے گئے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا لبادہ اوڑھتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ، بہت سی تاریخ اب لوگوں کو اپنی ماتھے کا جمر بناتی رہی، بہت سی شخصیات تاریخ کا ماتھے کا جمر بناتی رہی، لیکن بہت سی شخصیات کا تاریخ میں سنہرے حروف سے کیا اور لکھا جاتا رہا۔ بہت سی شخصیات کو تاریخ اپنے ماتھے کا جمر بناتی رہی۔ کسی نے سلطنت کی سلطنت زیر و زبر کا ڈالی، تو کسی نے بادشاہت کو فقیری کا ذائقہ چکھایا، تو کسی نے بازوئے قوت سے لمحوں میں ہزاروں چہروں کو بدل ڈالا، تو کسی نے زمین پر بٹکی انسانیت کو چاند کے سامنے لا کھڑا کیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ تاریخ کے ماتھے کا جمر نہ بن سکے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ کے ماتھے کا جمر وہی بنے جن کے بارے میں آقا نے کہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ نام انہی کا دنیا میں چمکا جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر نظر آئے۔ واقعی وہ اللہ کے پراسرار بندے تھے کہ چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے دامن محمد کو تھام کر کائنات کی ہر باطل قوت کو ٹکرا گئے۔ انہوں نے یونانی تہذیب و تمدن کو چیلنج کیا۔ کیسر و کسرا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ وہ دجلہ و فرات کے پانیوں کو روندتے ہوئے روم و ایران کے بالا خانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے نظر آتے ہیں۔ جب تمہارے قدم اٹھے وادیاں لرز اٹھی، جب تمہارے قدم اٹھے وادیاں لرز اٹھی، تمہاری جب نظر اٹھی تو فاصلے سمٹ گئے۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھا تو عالم دنیا میں اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو ان کے افعال کے بارے میں یوں کہہ دیا، اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔ حضرات گرامی قدر، آسمان نبوت کا ہر ستارہ رحمت کی قندیل بنا، جو راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے، وہ پتھروں پر سوتے اور پانی میں روٹی پکو کر کھاتے۔ یہیں پر اسرار بندے تھے کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا، اولئک ھم المتقون، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم الفائزون۔ تو میں بھی کہتا ہوں، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ ان کی عظمت کے ترانے، ان کی فضیلت کے نغمات اور ان کی منقبت کے راگ
نعت کے وحی نے لسان نبوت سے ادا کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہتوں سے نوازا، اور خود اللہ نے ان کے ایمان کی پختگی کی گواہی اپنے قرآن میں دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے، آپ کے سفیر تھے، آپ کے مبلغ تھے، آپ کے مجاہد تھے، آپ کے کمانڈر تھے، آپ کے مجاہد تھے، آپ کے غازی تھے، اور پوری امت کے محسن تھے۔ حضرات گرامی قدر، اگر صحابہ کرام کی شان کو قرآن کے اندر سے دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ کہیں قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ کہیں قرآن کہتا ہے کون یاران نبی، کلین کے تاجدار کی وہ تربیت یافتہ ہستیاں، کون یاران نبی جن کے بارے میں خدا نے کہا اولئک هم المتقون، جن کی نماز کے بارے میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کے اخلاق کے بارے میں فرمایا والذین هم، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، حیا کے بارے میں فرمایا لفروجہم حافظون، عہد و پیما کے بارے میں فرمایا لاماناتہم وعہدہم راعون، ان کے چلنے کے بارے میں فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا۔ حضرات اکرام یہ قدر ان کے اخلاق کے بارے میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا الذین هم للزکاۃ فاعلون۔ جب ان کی تبلیغ کی باری آئی تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ وہ مانگتے کیا تھے؟ فرمایا یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرات گرامی قدر، اگر صحابہ کرام کی شان کو حدیث رسول سے دیکھا جائے تو حضرت امی عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے پوچھا ایم الناس خیر قال القرن الذی انا فی، کہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارہم، کہیں خیارکم، کہیں سیدنا عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضرات گرامی قدر، جو آپ آقا علیہ السلام نے کیا وہ ابو بکر نے کیا، وہ عمر نے کیا، وہ عثمان نے کیا، وہ علی نے کیا، وہ سب صحابہ نے کیا، اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی، کیونکہ صحابہ حزب اللہ ہے۔ کون صحابہ؟ قرآن کہے اولئک هم المؤمنون حقا، کون صحابہ جن کو رب کہے خیر البریہ، کون صحابہ خدا اپنے محبوب سے کہے لا تعد عیناک عنہم، کون صحابہ جن کی محبت نبی سے محبت، کون صحابہ جن کا معلم رسول اور ممتحن خود اللہ، تو نتیجہ پھر رضی اللہ۔ سارے مل کر ان کو دین حقہ سے ہٹا نہ سکے، کلمہ کفر کہلا، ظلم و تشدد کی انتہا کر کے کلمہ کفر کہلا نہ سکے، سارے مل کر ان کو دین حقہ سے ہٹا نہ سکے، ظلم و تشدد کی انتہا کر کے کلمہ کفر کہلا نہ سکے، ساری کائنات خرچ کر کے
ان کے اجر کو پا نہ سکے، وہ خود روئے اور رلایا اپنے بچوں کو، وہ خود روئے اور رلایا اپنے بچوں کو، سب کچھ سہا پر وہ محبوب کبریا کو رلا نہ سکے۔ حق والے حق کہتے ہیں سر پر تیغ کفر تھی لیکن پھر بھی حق کو چھپا نہ سکے، سب کچھ بنا دیا انہوں نے، پر اولئک هم المؤمنون حقا کا حق ادا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے ملک پاکستان میں، ہماری کنٹری میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اٹھنے والا اٹھتا ہے، کالی زبان والا، کالے اخلاق والا، کالے کردار والا اٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ صحابہ کرام صرف 3 ایمان والے تھے، سارے ایمان سے پھر گئے تھے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ جنگ بدر میں لینے کیا گئے تھے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ جنگ خندق میں لینے کیا گئے تھے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ جنگ تبوک میں لینے کیا گئے تھے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ جنگ حنین میں لینے کیا گئے تھے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنی زندگی کے شب و روز میرے نبی کے قدموں میں کیوں گزار دیا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنا مال میرے نبی کے قدموں میں نشاور کیوں کر دیا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنا تن من کیوں لٹا دیا؟ حضرات گرامی قدر، اگر وہ سینہ پیٹتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ چوڑیاں مارتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شام غریبہ مناتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں گے، احسان الہی ظہیر کے بیٹے انشاءاللہ میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ آپ صحابہ کرام کے لیے قانون بنوانا چاہتے ہو، ابو بکر کی صداقت کا قانون بنوانا چاہتے ہو، عمر کی عدالت کا قانون بنوانا چاہتے ہو، عثمان کی سخاوت کا قانون بنوانا چاہتے ہو، اور علی کی شجاعت کا قانون بنوانا چاہتے ہو، پھر ریکویسٹ کرنی ہوگی، اپیل کرنی ہوگی، درخواست کرنی ہوگی، حکام بالا کو کہا جائے، حکمرانوں کو کہا جائے کہ اس ملک میں بھی صدیق کی صداقت کا حق ہے، اس ملک میں اس ابو بکر کی صدیق کی صداقت کا حق ہے، عمر فاروق کی عدالت کا حق ہے، اور عثمان غنی کی سخاوت کا بھی حق ہے، علی کی شجاعت کا بھی حق حاصل ہے۔ اس لیے حق حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اگر جنگ لڑنی پڑی، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اٹھو ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، صحابہ کی منقبت کے لیے، صحابہ کی سخاوت کے لیے، صحابہ کی عدالت کے لیے، صحابہ کی مدح کے لیے، صحابہ کی شجاعت کے لیے، اور سنبھلنے کے میدان میں آئیے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب نجات پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ کفار سے کیوں ڈرتا ہے، کفار سے کیوں ڈرتا ہے؟ حضرات گرامی اگر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔